بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری یہ میٹنگ ہر لحاظ سے خفیہ اور محفوظ ہے۔ یہاں طے کی گئی باتیں یہیں تک رہیں گی۔ آپ یہاں غیر سرکاری دورے پر تشریف لائے ہیں اور سوائے نوادرات دیکھنے کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے سائنسدان، آپ کے سائنسدان، وزیر اور دوسرے لوگ خفیہ راستے سے یہاں آئے تھے، اسی راستے سے واپس چلے جائیں گے۔ میں قلعے میں سیر کرانے کا کچھ دیر آپ کے ساتھ دوں گا اور چلا جاؤں گا۔ ہمارے درمیان ہونے والی رسمی باتوں کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ پھر اتنی دور بیٹھے عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے منصوبے کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات یا تجویز ہے تو بتا دیں، ہم ان پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کافرستانی وزیر اعظم نے بڑی حلیمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے ملک کے سائنسدان آپ کے ملک میں کام ضرور کریں گے، لیکن یہ وہ سائنسدان ہوں گے جن کی نیشنلٹی اسرائیل کی ہوگی۔ ہائی رسک مشن میں ہم اپنے ملک کی عزت اور وقار کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان معاہدہ بھی یہی ہوا ہے۔ پاک ایشیا میں مشن مکمل کرنے کی مکمل ذمہ داری اور پلاننگ آپ کی ہوگی۔ اس قدر بڑا اور خوفناک آپریشن پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی، اس لیے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس سلسلے میں کسی طور پر اپنے ملک کا نام نہ آنے دیں۔ سیدھے اور صاف لفظوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کامیابی کی صورت میں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپریشن ہائی رسک میں اگر آپ ناکام رہ گئے تو ہم آپ لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی طرح آپ اس مشن میں ہمارا نام استعمال کریں گے۔ آپ پاک ایشیا کو تباہ کرنا جو رسک لینا چاہتے ہیں ضرور لیں، ہم نہیں روکیں گے، مگر مشن کی تکمیل تک ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی رابطہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی کبھی یہ بات لیک آؤٹ ہونی چاہیے کہ تھنڈر فلیش کا فارمولہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ایکریمی وزیر دفاع کہتا چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر ہال میں سکوت سا طاری ہو گیا۔ تمام معاملات طے پا جانے کے بعد ایکریمیا ان سے یہ رویہ اختیار کرے گا اور مشن کی ناکامی پر وہ انہیں اس طرح اکیلا اور بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اس کے بارے میں انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہودی لابی واقعی کب، کس وقت اور کیا چال چل دے، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور شاید اس لیے دوسری اقوام یہودیوں سے سوچ سمجھ کر اور ان کے ذہنوں کو اپنے سامنے رکھ کر معاہدے کرتے تھے، کیونکہ دوہری چال چلنا ان کی فطرت میں شامل تھا، یعنی آپریشن ہائی رسک ہم اکیلے ہی سر انجام دیں۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے؟ کافرستانی وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تعاون کر تو رہے ہیں، FX میگاٹوم اور اپنے اسرائیلی سائنسدان آپ کو دے کر آپ سے تعاون نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ ایکریمی وزیر دفاع نے مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور کافرستانی وزیر اعظم پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، مگر ہمارے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اسے کسی صورت بھی لیک آؤٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپریشن ہائی رسک کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ ہم اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا، کافرستانی وزیر اعظم نے کہا۔ اس کے لہجے میں ناگواری کا عنصر تھا۔ میرا نہیں، ایکریمیا کا نام، ایکریمی وزیر دفاع نے مسکرا کر کہا۔ بالکل بالکل، اس مشن میں آپ کو دور دور تک ایکریمیا کا نام نظر نہیں آئے گا۔ ویل، اگر آپ بے فکر اور بے دھڑک ہو کر ہائی رسک مشن پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک آپشن موجود ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، فرمائیے، کافرستانی وزیر اعظم نے حتی الوسع اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی صورت ہائی آپریشن رسک کی اطلاع پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران تک پہنچ جاتی ہے تو یہ لازمی امر ہے کہ وہ اس مشن کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور لامحالہ آپ کی ایجاد کردہ تھنڈر فلیش مشین کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کافرستان میں نہ آئے، اس کے لیے ہم ایکریمیا کی ایک مشہور و معروف ایجنسی کو پاک ایشیا میں کسی فرضی مشن پر روانہ کر دیتے ہیں، جو پاک ایشیا میں فسادات اور دہشت گردی پھیلا کر عمران اور سیکرٹ سروس کو اس وقت تک الجھائے رکھے گی جب تک آپ ہائی رسک کو فائنل آپریشن تک نہیں لے جاتے۔
کیا وہ کوئی سرکاری ایجنسی ہوگی؟ نہیں، ان دنوں عراق میں بدماشوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ریڈ اسٹارز نے بہت ادھم مچایا ہوا ہے۔ اس تنظیم کو ایکریمیا میں دہشت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ تنظیم کا ایک ایک رکن انتہائی شفاق، بے رحم اور انتہائی حد تک بربریت پسند ہے۔ ریڈ اسٹارز تنظیم کا سربراہ گریٹ ماسٹر ہے، جس کے اصل نام سے کوئی واقف نہیں ہے۔ بہرحال، گریٹ ماسٹر اور اس کی ریڈ اسٹارز تنظیم انتہائی خوفناک قاتلوں کا گروہ ہے، جن کے سامنے بڑے بڑے مجرم اور بدماش اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس تنظیم کو غیر سرکاری طور پر ہائر کر کے پاکویشا بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران اور اس کی ٹیم کے ساتھ اس کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنی پلاننگ اور اپنی طاقت سے عمران اور اس کی ٹیم کا خاتمہ کر دے۔ ایسا نہ بھی ہوا تب بھی وہ عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کو اپنے چنگل میں پھنسائے رکھیں گے۔ عمران اور اس کے ساتھی اس تنظیم کے خاتمے کے لیے چکراتے رہ جائیں گے۔ اس عرصے میں آپ ان سے قطعی بے فکر ہو کر اپنا کام کرتے رہیں۔ اس تنظیم کو ہائر کرنے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوگی۔ لامحالہ بین الاقوامی طور پر کام کرنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی رقم طلب کر سکتے ہیں۔ ریڈ اسٹارز تنظیم کو ہائر کرنے اور ان کے اخراجات آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ ہائی رسک اس آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہم بہرحال ایک چھوٹا رسک ضرور لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی ہمارے سائنسدان سکون اور دلجمی سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس گریٹ ماسٹر کو ہائر کر کے جلد سے جلد پاکیشا روانہ کر دیں۔ ہم آج سے ہی اپنا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ کافرستانی وزیر اعظم نے ایکریمی وزیر دفاع کی آفر قبول کرتے ہوئے سر ہلا کر کہا، میری دعا ہے کہ آپ کا ہائی رسک آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اس مشن کی کامیابی سے کافرستان اور ایکریمیا کو پوری دنیا میں برتری حاصل ہو جائے گی، اور پوری دنیا ان دو ممالک کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایکریمیا کے وزیر دفاع نے جواب دیا، اور پھر انہوں نے میٹنگ برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ کافرستانی وزیر اعظم اور ایکریمی وزیر دفاع کے اٹھتے ہی وہاں موجود سب لوگ ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم اور ایکریمی وزیر دفاع نے انتہائی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے میٹنگ روم سے نکلتے چلے گئے۔ عمران فلیٹ سے نکلتے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ کچھ مہذب لوگوں کے تو عمران کو اس حالت میں دیکھ کر منہ بن گئے تھے، اور جو عمران کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے وہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن بھلا عمران کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ وہ اپنی 2 سیٹر اسپورٹس کار میں سوار ہو کر سر عبدالرحمن کے آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ آفس کی پارکنگ میں کار روک کر وہ اترا تو وہاں موجود لوگ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، جیسے وہ دنیا کا نیا عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ انٹیلیجنس کی عمارت خاصی وسیع و عریض تھی، وہاں لوگوں کی خاصی چہل پہل تھی۔ ڈریکولا نما عمران کو سب بھوت سمجھ رہے تھے۔ عمارت کے گیٹ پر ایک باورچی ملازم کھڑا تھا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا۔ عمران سب لوگوں سے بے نیاز لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، ابے کون ہو تم؟ اس حالت میں کہاں گھسے جا رہے ہو؟ جانتے نہیں یہ انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ باوردی ملازم نے عمران کو روکتے ہوئے کڑکدار لہجے میں کہا، جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں پیارے، کہ یہ انٹیلیجنس کا دفتر ہے، کوئی بوچر خانہ نہیں۔ عمران نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا تو وہ عمران کو پہچان کر بری طرح سے چونک پڑا۔ عمران صاحب، آپ؟ اوہ، یہ آپ کس حالت میں یہاں آ گئے ہیں؟ صاحب نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ آپ کو اسی وقت گولی مار دیں گے۔ اس نے عمران کو پہچانتے ہوئے جلدی جلدی سے کہا، ہارر ناول پڑھ کر یہ حالت ہو گئی ہے، اور تمہارے صاحب کا حکم ہے کہ فوراً ان کے پاس پہنچوں۔ عمران نے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ باوردی ملازم نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی، لیکن عمران بھلا کہاں اس کی سننے والا تھا۔ عمران اسی انداز میں چلتا ہوا سر عبدالرحمن کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ آفس کے باہر ان کا پرانا اردلی کھڑا تھا۔ بھوت نما اس عجیب و غریب آدمی کو اس طرف آتے دیکھ کر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ عمران جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اسی وقت سر عبدالرحمن کے آفس سے سپرنٹینڈنٹ فیاض باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، جسے کھول کر وہ پڑھتا ہوا کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ فائل پڑھتے پڑھتے اس نے نظریں اٹھا کر عمران کی جانب دیکھا، پھر فائل کو دیکھنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے زبردست انداز میں چونکتے ہوئے عمران کی جانب دیکھا، اور وہ آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھتا رہ گیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر زمانے بھر کی حیرت چھائی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ اور اس طرح منہ اٹھائے کہاں چلے جا رہے ہو؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے عمران کو غصے سے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لو، اب سپر فیاض نے بھی مجھے پہچانے سے انکار کر دیا۔ ایک ہارر ناول پڑھ کر میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ عمران، تم اور اس حلیے میں؟ سپر فیاض نے عمران کی جانب حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، اس حلیے سے تمہاری کیا مراد ہے؟
پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ڈیڈی نے مجھے فون کیا تھا۔ اس وقت میں ہارر ناول پڑھ رہا تھا کہ ڈیڈی نے مجھے فون پر دھمکی دے دی کہ میں جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، فوراً ان کے آفس پہنچ جاؤں ورنہ وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ اب حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق مجھے اس حالت میں یہاں آنا پڑا، اس میں میرا کیا قصور؟ صاحب نے تمہیں جلد سے جلد آفس میں آنے کے لیے کہا ہوگا، یہ نہیں کہا ہوگا کہ تم اس بیہودہ انداز میں یہاں چلے آؤ۔ اماں تو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ میں بھابھی کے ہاتھوں روزانہ تمہارے سر پر پڑنے والے سینڈلوں کی قسم کھاتا ہوں کہ ڈیڈی نے ایسا ہی کہا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک ڈیڈی سے پوچھ لو۔ ڈیڈی ڈیڈی، عمران نے جلدی سے کہا اور پھر سر عبدالرحمن کے کمرے کی جانب منہ کر کے انہیں آوازیں دینے لگا۔ کیا کر رہے ہو احمق؟ تمہارے ساتھ اس حالت میں صاحب نے مجھے دیکھ لیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سرکاری آدمی کو سرکاری گولی کھاتے ہوئے میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ چلو آج یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی، عمران نے بڑے اطمینان سے کہا اور سر عبدالرحمن کے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ دیکھ کر سپر فیاض کے سچ مچ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے عمران کے آگے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ میں تمہیں اس حالت میں صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ لباس اتار کر اندر جاؤں؟ تب تو ڈیڈی واقعی مجھے گولیاں مار دیں گے، اور ویسے بھی قدرتی لباس میں مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں تو چلا، عمران نے کہا اور پھر سپر فیاض کو جھکائی دے کر تیزی سے سر عبدالرحمن کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور سپر فیاض اپنی جگہ یوں ساکت ہو گیا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی ہلا کر اسے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔